قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں گھونپا ہوا ایک خنجر ہے، ایک ناجائز ریاست ہے جسے برصغیر کے مسلمان یا امت مسلمہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے جو ہے وہ جناب اسرائیل کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ کبھی بھی جو مسلمان ہیں وہ جناب اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے صاف لفظوں میں اسرائیل جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطین کے ساتھ سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ ہوگا، سب سے بڑا ظلم ہوگا، جس کے نتیجے میں جناب جو قمر جاوید باجوہ تھے جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے جناب عمران خان کو بہت مجبور کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پھر جناب ملک کے اندر رجیم چینج ہوا، عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، اس کے اوپر 200 سے اوپر کیس بنائے گئے، اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ صرف اسی وجہ سے رجیم چینج ہوا تھا کہ جناب عمران خان نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا کہ میں کسی صورت بھی جو ہے وہ جناب جو اسرائیل ہے اس کو نہیں مانوں گا، اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آج کھل کر جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے یہودی ایجنٹ جو بھی ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کی حکومت ہے، نون لیگ ہے، 13 سیاسی جماعتیں ہیں، یا پھر عمران خان ہے 200 سے اوپر ہے جس کے اوپر کیس بنائے گیا، جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ اس بات کی سزا بھگت رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فلسطین کے اوپر جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، وہاں پر اسرائیل نہتے مسلمانوں پر بمباری کر کے لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو جو ہے وہ جناب شہید کر چکا ہے۔ اس لیے عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ فلسطین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ جناب پھر امریکہ اور اس کے بعد جناب اسرائیل، انڈیا، برطانیہ نے یہ سب سے بڑا پلان بنایا کہ یہ تب ممکن ہے جب عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے گا، ورنہ جو ہے وہ کسی صورت بھی جناب اسرائیل جو ہے وہ اگر پاکستان تسلیم نہیں کرے گا تو نہ کوئی جناب عرب ملک کرے گا، نہ خلیج ملک کرے گا، نہ کوئی دوسرا جو مسلم ملک ہے وہ کرے گا۔ اس لیے عمران خان کو جناب اس کی حکومت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ امریکی پلان، اسرائیل پلان، برطانوی پلان کے مطابق نون لیگ کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا۔ آج نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ نون لیگ اور جناب اسٹیبلشمنٹ کس طرح امریکہ کے دورے، کس طرح اسرائیل کے دورے، کس طرح جناب یہاں تک کہ جو معاہدہ سعودی عرب اور جناب پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ بھی ایک سازش کی کڑی ہے کہ یہ صرف معاہدہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پاکستان کو گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں، پاکستان کی جو عوام ہے وہ خاموش رہے کہ پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، اب سعودی عرب کے پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا، پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ لیکن سعودی عرب بہت عرصے پہلے جناب سعودی عرب جو ہے بہت عرصہ پہلے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ یہ پلاننگ کر چکا تھا، پلان بنا چکا تھا کہ جب تک پاکستان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا جائے گا اس وقت تک اسرائیل کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے عمران خان کے اوپر 200 کیس بنا کر اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کے اوپر جناب جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور ان کو صرف سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب عمران خان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جب تک عمران خان جو ہے وہ جناب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اس وقت اس کو رہائی نہیں ملے گی۔ یہ ڈسکس جو ہے وہ ہم جناب ایک علیحدہ بلاگ میں کریں گے کہ کس طرح جناب عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ جناب اس وقت مکمل طور پر اس کو جناب حمایت حاصل ہے، مکمل طور پر اس کو جناب حمایت حاصل ہے اسرائیل کی، امریکہ کی۔ آپ دیکھیں کہ برطانیہ، اسرائیل، امریکہ نے کتنے ظلم ڈھائے، پہلے جناب عراق پر ظلم ڈھائے، پھر افغانستان پر ظلم ڈھائے، پھر جناب آپ دیکھ لیں کہ لیبیا کے اندر جو رجیم چینج ہوا وہاں پر کرنل قذافی کی حکومت کا تختہ الٹا وہ بھی اسرائیل نے اور جناب اور امریکہ نے، برطانیہ نے مل کر جو ہے وہاں پر جناب کرنل قذافی کی حکومت کا تختہ الٹا، کیونکہ وہ بھی کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، فلسطین کی حمایت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل، امریکہ اور
اور برطانیہ نے مل کر جو ہے وہ جناب کرنل قذافی لیبیا کی حکومت کا تختہ الٹا۔ آپ دیکھ لیں کہ عراق کے ساتھ جو معاملات صدر صدام کے ساتھ پیش آئے، وہاں پر بھی جناب اسی وجہ سے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر، برطانیہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور ان کو تباہ کیا، اور وہاں پر لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا کہ جو عراقی وزیر اعظم تھے یا صدر تھے جناب صدر صدام، انہوں نے بھی جناب جو اسرائیل ہے اس کو ماننے سے صاف انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ پلان بنا کر جو عراق تھا اس پر حملہ کیا اور وہاں پر لاکھوں جو بے گناہ تھے ان کو شہید کروایا، اور صدر صدام کو جو ہیں وہ جناب پھانسی پر چڑھایا۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، جو رجیم چینج ہو چکا ہے، یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ سمجھ لیں کہ نون لیگ کی نہیں، اسرائیل کی حکومت ہے پاکستان کے اندر۔ آپ یہ سمجھیں کہ نون لیگ کی نہیں، امریکہ کی حکومت ہے پاکستان کے اندر اس وقت، سعودی عرب کی حکومت ہے پاکستان، سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل۔ اس کا ایک پلان ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب اسرائیل کو جو ہے وہ جناب تسلیم کیا جائے، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس طرح نہیں کرے گی، نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کرے گی، کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کے دل کے اندر گھونپا گیا ایک خنجر ہے، جس کو امت مسلمہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرے گی۔